جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ کے زیر اہتمام یہ قائد اعظم ٹرافی ٹورنامنٹ کے انعقاد میں جناب آصف راجپوت صاحب اور جے آئی یوتھ پی پی 216 کے صدر جناب راؤ اخلاق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان تمام منتظمین کو اور ان تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان جس میں 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس طرح ملک کے دوسرے معاملات میں بگاڑ ہے، اسی طرح کھیلوں کے میدان بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہے اتنی بڑی آبادی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے کی جو ہے موذی علت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ کا یہ عزم ہے کہ ہم نوجوانوں کو کھیل کے میدانوں میں لے کر آئیں گے، ہم مثبت سرگرمیوں میں لے کر آئیں گے کہ نوجوان جو اس ملک کا سرمایہ ہے، اس قوم کا سرمایہ ہے، اس ملک کی اور اس ملت کی امنگوں کا جو اصل محور ہے وہ نوجوان ہے، اور انشاءاللہ یہی نوجوان جو کھیل کے میدانوں کو آج سجا رہے ہیں، یہ اس ملک کا مستقبل ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، اس قوم کی انہوں نے قیادت کرنی ہے۔ جس طرح کھیل کے میدان میں آ کر یہ مسابقت کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جیت کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ دوسری بات جو میں نوجوانوں کو اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ کھیل کا جس طرح میدان ہے، اس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ اس کے اندر ایک باؤنڈری ہے کہ جس باؤنڈری کے اندر ہی رہ کر آپ نے کھیل کے میدان میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ باؤنڈری کے باہر والا کھلاڑی نہیں ہوتا، باؤنڈری کے اندر والا کھلاڑی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کھیل کی کچھ اصول ہوتے ہیں، جس طرح کھیل میں نو بال ہے، وائڈ بال ہے، اور اسی طریقے سے اس کی کچھ حدود ہیں۔ اسی طرح میں اپنے نوجوان بیٹوں کو یہ بات کہوں گا کہ اسی طرح زندگی کی بھی چند باؤنڈریز ہوتی ہیں، جن باؤنڈریز کے اندر ہم نے رہنا ہوتا ہے۔ وہ قوانین ہوتے ہیں، وہ ضابطے ہوتے ہیں، ان ضابطوں کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ نو بال پر آؤٹ نہیں کر سکتے، اسی طرح قانون توڑ کر آپ کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے۔ تو کھیل کا میدان اصل میں ہمیں زندگی کے اندر اصول و ضوابط اور قوانین کا احترام بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت مثبت جو ہے نا جی پیغام کھیل کے اندر ہوتا ہے۔ آخری بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ 29 جنوری بروز اتوار امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ورکر کنونشن اور عوامی کنونشن سے خطاب کے لیے آرٹس کونسل تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کے قائد ہیں، اس وقت پاکستان کے ہر طبقے کی آواز ہے، اور تبدیلی کے لیے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نوجوان، مزدور، کسان سب کے لیڈر ہیں۔ وہ انشاءاللہ ملتان تشریف لا رہے ہیں، تو نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے، اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتوں، اپنی قوتوں کو استعمال کریں، مثبت سرگرمیوں میں استعمال کریں، اچھی قوتوں کے ساتھ مل کر، اور خاص طور پر جے آئی یوتھ کے ممبر بنیں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نوجوان جب کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نوجوانوں کو ہم اچھا پیغام بھی دیں گے، مثبت پیغام بھی دیں گے، مثبت کاموں میں انشاءاللہ اس نوجوانوں کو لگائیں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا نام سربلند کرے گا۔ میں تمام منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قائد اعظم زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آئی یوتھ کی طرف سے آج جس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، خاص طور پر آصف راجپوت صاحب اور ان کی زونل ٹیم اور میچ کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جماعت اسلامی کی کرکٹ سے محبت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں
کہ PSL کے میچز میں خود امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اسٹیڈیم کے اندر گاہے بگاہے موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے امیر جماعت اسلامی کراچی خود بھی کرکٹ کے اوپر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت آپ کے درمیان میں امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان محترم ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب موجود ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کے بغیر یہ ملک ادھورا ہے، اور یہ مثبت سرگرمیاں یہ سرگرمیاں انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہیں گی، تو عظیم فلاحی مملکت کے لیے، اسلامی مملکت کے لیے یہ نوجوان انشاءاللہ تعالیٰ ہراول دستہ ہوں گے، اور مستقبل انشاءاللہ آپ نوجوانوں صفدر اقبال ہاشمی صاحب جو کہ کھیل کے میدان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ نوجوان آگے بڑھیں اور یہ یوتھ کے نوجوان ہی کرکٹ کا اسٹیڈیم میں لوگوں کے ساتھ پائے جائیں. اور انہوں نے ورکر کنونشن کے حوالے سے جماعت اسلامی ضلع ملتان کے حوالے سے بھی گفتگو کی. جی